السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے زمین اور آسمان اور اس میں ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے دو زندگیاں عطا کی ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو عارضی زندگی ہے، بہت کم مدت والی زندگی ہے، اور دوسری زندگی جو ہے دائمی زندگی ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ عارضی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، اور قرآن مقدس سورہ آل عمران کی یہ آیت یہ بتلا دے رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار چیز پر موت مقرر فرما دی گئی ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، نہ اس سے کوئی راہ فرار ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اس پر موت آ کر رہے گی۔ یہ عارضی زندگی جو 50 سالہ زندگی، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ، 120 کہہ لیجیے آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ، یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس زندگی سے نکل کر کوئی شخص دوسری زندگی میں جانے لگتا ہے، دوسری دنیا میں جانے لگتا ہے، تو اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے بچے، اس کے اہل خانہ، اس کی فیملی، سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، بے صبری کا بھی کبھی کبھار مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ دائمی زندگی اس کے بعد والی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر شخص تقریباً اس عارضی زندگی میں وہ چاہتا ہے ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رہیں، ہماری بیوی بچے سارے لوگ ہم ایک ساتھ میں رہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص جب یہ دنیا چھوڑنے لگتا ہے تو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ساتھ میں گھر بنوا دیا ہے تاکہ ہمارے بچے ایک ساتھ میں رہیں، اور وہ اپنا دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ کبھی کوئی شخص آپ کو ایسا بھی مل رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری تیاری یہ ہے کہ یہ عارضی زندگی میں تو ہم ایک ساتھ ہیں، ہم اس زندگی میں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ہم اہل خانہ یا ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس زندگی کی تیاری کر رہے ہیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کہ ہماری فیملی بھی ایک ساتھ میں رہے، یعنی جنت میں اہل خانہ کے ساتھ، یعنی جنت میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ کیا کسی کو آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص ایسی بھی تیاری کر رہا ہو؟ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ سب پورے گھر والے پریشان ہیں کہ اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی،
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی زندگی تو مختصر تھی. اب آگے اگر آپ نے تیاری کر لیا ہے تو وہ ساتھ کبھی نہیں چھوٹے گا, ہمیشہ ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے. آپ اندازہ لگائیں, آپ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں, سال کے لیے 2 سال کے لیے وہ چلا جاتا ہے, یا کمانے کے لیے چلا جاتا ہے, یا اپنی بچی کی آپ شادی کرتے ہیں, دوسرے کے ہاتھ میں کر کے بھیج دیتے ہیں, تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ صبر سے کام لے لیتے ہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگے چل کر کے ہماری ملاقات ہوگی. ہمارا بچہ جو تعلیم حاصل کرنے گیا ہے واپس آئے گا, جو کمانے گیا ہے واپس آئے گا, جس بچی کی ہم نے شادی کر دی ہے وہ بچی پھر ہمارے پاس واپس آئے گی, جس کی وجہ سے آپ کو صبر ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر تکلیف ہوتی. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو جائے کہ میرا بچہ ایک ایسی جگہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے کہ تعلیم تو بہت حاصل کر لے گا لیکن واپس نہیں آئے گا, میرا بچہ ایک ایسی جگہ کمانے جا رہا ہے کہ پیسے تو بہت کما لے گا لیکن واپس نہیں آئے گا, میری ملاقات نہیں ہوگی. میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں, ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو بہت خوش رکھے گا, لیکن میں اپنی بیٹی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا. یقین مانے کوئی بھی شخص نہ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجے گا, نہ اپنے بچے کو کمانے کے لیے بھیجے گا, اور نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں تو آپ انکار کر جائیں گے کہ نہیں مجھے ایسے دھن دولت کی ضرورت نہیں, لیکن وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, کیا ہم نے اور آپ نے یہ تیاری کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس قدر تیار کر دیں, اپنی فیملی کو اس قدر تیار کر دیں, اہل خانہ کو اس طرح سے تیار کر دیں کہ وہ زندگی جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اس زندگی میں ہم کبھی کسی سے جدا نہ ہو, اس زندگی میں ہماری جدائی نہ ہو. یہ زندگی تو بہت مختصر ہے, چند دنوں کے لیے انسان مرا اور اس کے بعد دوسری زندگی میں گیا, اس کے بعد اس کے اقربا گئے, اس کے رشتہ دار گئے. اگر سارے لوگوں نے تیاری کر لی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں جا کر کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور آپ اس بات کو جان لیجئے کہ قرآن مقدس کی اگر آپ تلاوت کریں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, تو وہاں پر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مناظر کھینچے ہیں. کہیں پر کفار کا بیان ہے, کبھی مومنین کا بیان ہے, کہیں کسی چیز کا بیان ہے, کسی چیز کا منظر ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت منظر, بہت ہی دلکش منظر, اہل خانہ کے ساتھ جنت میں داخلے کا, فیملی کے ساتھ جنت میں داخلے کا بھی منظر کھینچا ہے قرآن میں, کہ آپ اگر چاہ لیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں اس زندگی کو گزار سکتے ہیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا ہے. اگر ہم سورۃ الرعد میں داخل ہوتے ہیں, سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نقشے کو کھینچا ہے کہ ہم چاہیں اگر تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں, اس جنت میں جہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, جو اپنے رب کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ظاہری طور پر باطنی طور پر خرچ کرتے ہیں, اور برائیوں کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہی آخرت میں گھر ہے. کون سا گھر؟ ہمیشہ رہنے والی جنتیں. یہ مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بات یہیں پر ختم نہیں کر دی کہ صرف مومنوں کے لیے ہے. سب بات اور آگے جب جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں مومن تو رہیں گے ہی, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, وہ مومن تو جائے گا ہی, اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ نیک اس کے آبا اور اجداد, یعنی اس کے آبا اور اجداد جو نیک تھے, اس کی بیویاں جو نیک تھیں, اس کی اولاد, اس کی ذریت, اس کی فیملی جو نیک ہیں,
ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسا ٹھکانہ بنا دیا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک فیملی جس طرح سے دنیا میں ایک ساتھ رہ رہی تھی جنت میں جائے ایک ساتھ میں رہے. اور فرشتے دروازوں سے آئیں گے اور ان پر سلام کریں گے, سلامتی کی دعا کریں گے ان کے لیے, اور ان سے کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی جو ہے نا تمہارے لیے, یہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے ہے, نماز قائم کرنے کی وجہ سے ہے, زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہے, بھلائیوں کو پھیلانے کی وجہ سے ہے, برائیوں کو روکنے کی وجہ سے ہے, برائیوں کا جواب صحیح اچھائی سے دینے کی وجہ سے. معلوم یہ ہوا کہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں رہیں تو اس کو یہیں سے تیاری کرنی ہوگی. جس طرح اس کو اپنا نماز پڑھنا ہوگا, اللہ کے فرامین کو ماننا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی, ویسے ہی اس کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی آج ہی سے تیار کرے تاکہ جنت میں اپنی فیملی کے ساتھ رہے. آپ اندازہ لگائیے, اگر گھر کے 4 آدمی آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور ٹرین میں آپ کو 4 ڈبے میں بٹھا دیا جائے, چاروں کو, پوری زندگی آپ اس کو گالی دیں گے اور برا بھلا کہتے رہیں گے کہ ہم 4 لوگ تھے, 4 ڈبے میں ہمیں بٹھا دیا. ایک بس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اگر سیٹ آگے پیچھے ہو گئی تو سیٹ آگے پیچھے کرنے والے کی خیر نہیں ہوگی. اگر بول نہیں پایا تو پوری زندگی ارے مارو اس کو, 4 ہی آدمی تھے, 4 جگہ مجھے بٹھا دیا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ خوشی کب ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوتے. ہم نے کیا تیاری کی اس دن کے لیے, اس زندگی کے لیے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اپنے اقربا کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ ہم جنت میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر قرآن مقدس میں کھینچا ہے کہ یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے. آپ جنت میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں جس طرح سے دنیا میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, بشرطے کی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے ہم زندگی گزاریں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ہم اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ کر کے جائیں, وہ کر کے جائیں, لیکن کیا کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم ایسی کچھ تیاری کر لیں کہ یہ ہمارے بچے جن کو ہم لاڈ اور پیار سے پالتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جنت میں رہیں, ہم سے ان کی جدائی نہ ہو. دنیا سے بیٹا مر جاتا ہے, بیٹی مر جاتی ہے, باپ مر جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے تو ہم روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص جو مومن ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ یہاں کی زندگی تو ختم ہونے والی تھی, یہ مجھ سے آگے جا رہے ہیں, آگے چل کر کے ہم دونوں اکٹھا ہو جائیں گے, پھر اس کا رونا, چیخنا, چلانا ویسے ہی ختم ہو جائے گا جس طرح سے میں نے شروع میں بتلایا کہ ایک شخص جب باہر 2 سال کے لیے کمانے کے لیے جاتا ہے تو ماں بھی روتی ہے, بہن بھی روتی ہے, بھائی بھی روتا ہے, باپ بھی روتا ہے, لیکن اس کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا, میرا بھائی واپس آئے گا. ایک بیٹا پڑھنے کے لیے جاتا ہے, ماں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کو تسلی ہو جاتی ہے میرا بیٹا واپس آئے گا. ایک ماں اپنی بیٹی کو, لختے جگر کو اپنے گھر سے نکال کر کسی اور کے حوالے کر دیتی ہے لیکن وہ تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹی وہ واپس آئے گی, مجھ سے ملاقات کرے گی. اگر ایک ایمان والا, اگر ایک مومن پوری تیاری کر لیا ہے, اگر اس کا باپ دنیا سے جا رہا ہے, اس کی ماں دنیا سے جا رہی ہے, اس کی بیوی دنیا سے جا رہی ہے, یا اس کا شوہر دنیا سے جا رہا ہے, یا بیٹی جا رہی ہے, یا بیٹا جا رہا ہے, اس کو تکلیف تو ہوگی لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوگی چونکہ اس کو پتا ہے کہ آج یہ جا رہے ہیں, کل ہم جائیں گے, ہماری ملاقات ہوگی. یہ عارضی زندگی تھی, یہ ختم ہونے والی زندگی تھی. ہم اس زندگی میں اکٹھا ہوں گے جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, ساری نعمتیں ہوں گی. ہم اس جنت میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے. یہ کس بات کی ضرورت ہے؟ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ نہیں سوچتے ہیں اس بات کو, لیکن یاد رکھیں
فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں فرشتے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اور صرف مومنوں ہی کے لیے نہیں، یہ بھی جان لیجیے آپ، ان کے اہل خانہ کے لیے اللہ سے کہتے ہیں، ان کی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تو ان کو جنت میں داخل کیا ہے، ان کی فیملی کو بھی جنت میں داخل کر دے. یہ فرشتے کہتے ہیں. ہم اور آپ دنیا میں ان کو بنانے کے لیے لگے رہتے ہیں، لیکن فرشتے کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے اہل خانہ کو بھی، ان کی فیملی کو بھی جنت میں داخل کر دے. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غافر میں نقشہ کھینچا. ربنا، فرشتے کیا کہیں گے؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم. اے اللہ، اے ہمارے رب، ان کو تو جنت میں داخل کر دے. کون سے جنت؟ کون سے باغات؟ ہمیشہ رہنے والے باغات میں ان کو داخل کر دے. التی وعدتہم، اے اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ ان مومنوں کو ان باغات میں داخل کر دے، ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. اور کیا صرف مومنوں ہی کے لیے یہ مغفرت طلب کر رہے ہیں فرشتے؟ نہیں. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ سورہ غافر، سورۃ المومن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اس نقشے کو کھینچا کہ فرشتے کہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، ہمیشہ کی باغات میں داخل کر دے، جو ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں، ان لوگوں کو بھی تو جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر. فرشتے دعا کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری فیملی ٹوٹنے نہ پائے، ہمارے اہل خانہ بچھڑنے نہ پائیں. اور ہم ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. جتنے لوگ بھی اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں، بتلائیے کہیں آپ نے یہ سنا ہو کہ فلاں شخص، فلاں آدمی یا فلاں عورت یہ دعا کر رہے تھے کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری فیملی جس طرح سے یہاں پر اکٹھا ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی رکھے. اور اس کی وہ تیاری بھی کر رہا ہو یا کر رہی ہو. آپ چراغ لے کر تلاشیں گے، کوئی آپ کو نہیں ملے گا. یہ جملہ سننے کو نہیں پائیں گے آپ. تقریروں کی مجلسوں کو چھوڑ دیجئے، اس میں علماء کرام یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح سے ہم یہاں پر جمع ہیں، ہمیں جنت میں جمع کر دے. لیکن کسی ماں کو، کسی باپ کو یہ کہتے ہوئے آپ سنیں کہ ہماری تیاری تو اس بات کی ہے کہ جنت میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہیں. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا ہمارے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ آفر دیا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں، اچھی تربیت کریں. اپنی اولاد کی، اپنے بھائی کی، بہن کی، ماں کی، باپ کی، سب کی کوشش یہ کریں نیک تربیت ہو، اچھی تربیت ہو. اگر ہم اچھی تربیت کر لے جاتے ہیں، اچھی زندگی گزار لے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے سورۃ الطور، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان. مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان لا کر کے ان کے راستے پر چلتی ہے، یعنی کتاب و سنت کی پیروی کرتی. مومن اور ان کی اولاد جو قرآن و حدیث پر ایمان لاتی ہے، اللہ اور رسول پر ایمان لاتی ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا؟ اسی کا وعدہ کیا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے. آپ جنت میں اپنی فیملی کے ساتھ، جنت میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الحقنا بہم ذریتہم. جنت میں ہم ان کو ان کی فیملی سے، ان کی اہل خانہ سے ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے، خوشحالی کی زندگی گزاریں گے. دنیا ساری نعمتیں تو جنت میں ہوں گی ہی، ان کی جب اولاد بھی وہاں ہوگی ساتھ میں، تو ان کی خوشی میں
اور زیادہ ان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی گوشے سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہو یا آیا ہے اور اس کا بیٹا 2 سال پہلے سعودیہ میں آ گیا تھا کام کرنے کے لیے، اس کے ماں باپ جب مکہ یا مدینہ پہنچتے ہیں اور اس کا بیٹا یہاں پر جب استقبال کرتا ہے جو 2 سال پہلے اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر آ چکا تھا، اس ماں سے پوچھئے جو ماں 2 سال پہلے کمانے کے لیے، اس باپ سے پوچھئے جو باپ 2 سال پہلے پیسے کمانے کے لیے اپنے بیٹے کو دور بھیج دیا تھا، اور جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر کے استقبال کرتا ہے یا مسجد نبوی میں استقبال کرتا ہے یا خانہ کعبہ میں استقبال کرتا ہے، اس کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، جبکہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی خوشی ہے۔ اس شخص کی خوشی کا اندازہ کیسے ہوگا جو شخص اپنے عزیزوں کو بھیج چکا ہے، پہلے جا چکے ہیں اس دنیا سے، اور جب وہ جاتا ہے تو اس کے عزیز جنت میں ملتے ہیں، اس جنت میں ملتے ہیں جس جنت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش ایک ساتھ میں زندگی گزاریں گے۔ کتنی زیادہ خوشیاں ہوں گی، کتنی زیادہ خوشیاں ہوں گی اس کے لیے۔ محترم حضرات و خواتین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اگر اس آیت پر غور کر لیں جس میں بالکل صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں بتلا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنوں کو کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جب اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، ایک بندہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، کہاں گیا؟ جنت میں۔ اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لیا، کہاں گیا؟ جنت میں۔ اور جنت میں جب دونوں گئے تو اکٹھے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فیملی وہاں نہیں رہ سکتی، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دور ہی دور رہنا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کی اولاد بھی اللہ پر ایمان لانے والی ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے والی ہے، تو ایسے لوگوں کو جنت میں ہم ملا دیں گے، ایک ساتھ رہیں گے۔ یعنی یہ کہ جنت میں ہم فیملی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفر دے دیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طرح سے دنیا میں بہت ساری چیزوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے جنت کے لیے ہم تیاری کریں کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں رہیں، تو وہاں کی خوشیوں کا کچھ اور ہی منظر ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو جس طرح سے آج ہم آن لائن ہو کر کے دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، الہ العالمین اسی طرح سے ہمیں ایک جگہ ہو کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزے کو قبول کر لے، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول کر لے، ہماری تلاوت کو قبول کر لے، اور جو غلطیاں اس میں رہ جائیں الہ العالمین، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، الہ العالمین تو ان کو بخش دے، اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔